اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ آل عمران کر رہے تھے اور کل ہماری آیت نمبر 74 ہم نے کی تھی۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ بڑی اچھی آیت تھی، سمجھنے کی آیت تھی، متشابہ بات تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کو خاص کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے انسان کو، تو وہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خود اللہ پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت جو اوپر والی آیت ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ آپ ایک تو ان کے دین پر ایمان نہیں لائے گا، بلکہ اس دین کی اتباع کیجیے گا جو آپ کا دین ہے یا جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، اور وہ ہدایت کیا ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے ڈسکرائب کیا کہ وہ ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے پاس بھی ہے اور جو ہمارے پاس بھی ہے، یعنی پچھلی تمام کتابوں کا ذکر ہوا اور اس کتاب کا بھی ذکر ہوا کہ تم اللہ کے پاس کیا حجت پیش کرو گے ہمارے بارے میں کہ ہم غلط ہیں، کیونکہ جو تمہارے پاس کتاب ہے وہی ہمارے پاس کتاب ہے۔ تو نیچے فضل بھی اس پر ہوتا ہے کہ جب یہ ساری کتابوں کی اسٹڈی کرتا ہے، مطلب اس زمانے کے لوگ جب نبی کتاب لے کر آئے تو اس کو مصدقا لما بین یدی کرتے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی، یعنی علم حاصل کر لو نا، آ کے دیکھ لو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی کر لو کہ آپ کی کتاب اور ہماری کتاب میں کتنی مماثلت ہے، اور ایگزیکٹلی سیم کتاب ہے۔ صرف جو وقتاً فوقتاً جو قصے ہوتے ہیں اس سے جو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہر دور کے ایک الگ قصے ہوتے ہیں، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کتابوں میں اس کو بیان کیا ہوا ہے، اور کچھ قصے تو ہیں بھی سملر جو ہم کو بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کے اور باقی کے جو شروع میں ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن جو ہے وہ ان سب کتاب کا مجموعہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کرسچن سے میری ڈسکشن ہوئی اور اس سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ ہماری جو کتاب ہے بائبل، اس میں توریت، زبور، انجیل ساری ہیں۔ تو دیکھیں نا، ان کا بھی تو ایک طریقے سے عقیدہ ہے نا کہ ہماری کتاب میں ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی ہر کتاب ایک ہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن پڑھو، قرآن تو ان تینوں کتابوں کا بھی مجموعہ ہے، یعنی چاروں ملا کے، کیونکہ یہ سب اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک ہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ کہیں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے، ورنہ مین احکامات میں تو سب چیزیں ایک ہی ہیں۔ بعد میں لوگوں نے اس میں شرک میں ایڈیشن کیا اور اتنا شرک اپنے اندر لیا ہے اور دین کو بالکل بدل کے رکھ دیا، جو سورہ آل عمران آپ کو بتاتی ہے کہ گھڑ لیا انہوں نے ان کے دین کو۔ تو یہ فضل اور اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں کوئی علم حاصل کر کے، قرآن کو پڑھ کے، کوئی اس کے اندر کوئی ضد نہ ہو، کوئی ہٹ درمی نہ ہو، کوئی منافقت نہ ہو، اس کا دل پیور ہو کہ اس کو اللہ کی بات سمجھنی ہے۔ اور جہاں اس کے معاملات آتے ہیں نا دنیا میں، پیسے کمانے میں، شادیاں کرنے میں، گھر میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، بزنس کرنے میں جتنے مسائل ہوتے ہیں، ان سب میں وہ اللہ کو یاد رکھیں، تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل اور رحمت کرتے ہیں۔ اور کیا یاد رکھنے سے کیا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو، کوئی ڈیلنگز ہوتی ہیں، کوئی گھر کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی مسائل مسئلے ہوتے ہیں، کوئی بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی فیملی کے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی ملک کے مسئلے ہوتے ہیں، ان سب میں وہ حق پر قائم ہو، اور اللہ نے جو وحی بھیجی ہے، ہدی اللہ جو ہے یعنی وحی، اس پر عمل کرے۔ ہر معاملات میں بس اس کو اللہ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقین ہے، متقین کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے، جو بھی معاملات اس کی زندگی میں آتے ہیں وہ ظاہر ہے سب حل کرتے ہیں، دنیاوی مسائل بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور معاملات بھی ہوتے ہیں، سب وہ انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ یہ اس کا متقین بڑا کانشیس ہوتا ہے اس بارے میں کہ اللہ کی وحی کے خلاف کوئی کام نہ کرے اور اللہ کو ناراض نہ کرے۔ جو یہ کام کرے گا کہ اللہ کی حدود اللہ پر قائم رہے گا، اللہ نے جو وحی بھیجی ہے اس پر قائم رہے گا، اس پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی۔ تو میں اور آپ بھی یہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں بھی ناراض نہ کریں، غلطی ہو تو ہم کو فوراً یاد آئے، ہم معافی مانگ لیں اور اللہ کے اصولوں کی طرف ہم گامزن رہیں۔ اس پر ہی اللہ کا فضل ہوگا اور رحمت ہوگی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات یہاں پر بتائی ہم لوگوں کو کہ آیت نمبر 75 میں
کہ وہ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے من ان ایسے بھی ہیں لوگ کہ اگر تأمن ہو آپ امانت رکھوائیں اس کے پاس، بقنطار یعنی ایک پیسے کی بھی اگر امانت رکھوائیں، یعدہ وہ لوٹا دے گا اس کو، الیکا آپ کی طرف، یعنی اچھے لوگ بھی ہیں ان میں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھواؤ گے، چاہے ایک پیسہ بھی رکھوایا ہو تو وہ آپ کو وہ لوٹا دے گا، اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہ منہم اور انہی میں سے من ان تامن ہو ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ امانت رکھوائیں اس کے پاس بھی دینار، ایک دینار کی، لیؤدہ الیکا نہیں وہ لوٹائے گا اس کو آپ کی طرف، الا مگر ما دمت علیہ قائما مگر اس صورت میں لوٹائے گا کہ آپ اس کے پاس کھڑے رہیں، بار بار جائیں، مانگیں، زور زبردستی کریں کہ بھئی میری چیز مجھے واپس دو تو دے گا۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، ان میں بھی اچھے بھی ہیں اور کچھ امانتوں کا بہت پاس رکھتے ہیں، بہت سچے لوگ ہیں، اور کچھ بالکل پاس نہیں رکھتے اور کہتے کیا ہیں، ذالک بانہم یہ سبب یہ کہ وہ قالوا کہا انہوں نے، لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین یعنی جو کتاب والے نہیں ہیں، توریت زبور جو بھی اس میں تھی، جو امین ہیں بغیر کتاب کے ہیں، ان ہماری طرف فی الامی کے بارے میں سبیل کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ امی کے لیے خیال رکھو۔ اور امی کی ڈیفینیشن آپ کو سورہ بقرہ میں ملتی ہے کہ امی یعنی جو لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو توریت زبور کو نہیں مانتے تھے، پھر نبی کتاب لے کر آئے تو انہوں نے اس کی اسٹڈی کی، اور لوگ بھی جو ان میں سے بھی لوگ تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جو وہ وحی لے کر آئے تھے اس کو سننے کے لیے آتے تھے، اور ان میں اچھے لوگ بھی تھے جو ان کی بات بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ دین میں ایڈیشن کیا تھا، یہ بھی ان کے دین میں ایڈیشن تھا، کیونکہ آگے یہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ بتائیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم پر کوئی امانت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، امین کے لیے ہماری طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی امین کے لیے ہم کو کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہم ان کی امانت نہ بھی دیں تو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ یقولون اللہ بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، یعنی اس کا مطلب یہ بات انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ پھیلائی تھی نا کہ امین کی اگر تم امانت رکھ بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ دین تو وہ بھی مان رہے تھے، اللہ کو تو وہ بھی مان رہے تھے، گناہ ثواب اسی لیے تو لوگوں کو بتا رہے تھے نا، اور اللہ کے نام کے ساتھ بتا رہے تھے کہ اگر تم نے ان کا کوئی مال نہیں بھی دیا ان کو واپس اور رکھ بھی لیا تو ان کی تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ سمجھ آئی؟ اللہ کے نام سے یہ جھوٹ بولتے تھے، وہم یعلمون، اور اس سے بھی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی، اور اس حال میں وہ جھوٹ بولتے تھے، وہم یعلمون کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ نے نہیں یہ کہا۔ جیسے نہیں ہمارے یہاں لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم وہ ہے، واللہ واللہ، عربیوں کی بھی عادت ہوتی ہے، اور اس میں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی قسم اتنی آسان ہو گئی ہے کہ کھا لیتے ہیں۔ اور آج جو اتنے بڑے سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اللہ کی ذات پر، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اللہ کے اور نبی کے نام سے، جھوٹی کتابیں، اور تبع تابعین کے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کئی زمانوں بعد وہ کتاب آئی، اس کو دین کا حصہ بنا دیا، اتنا بڑا جھوٹ۔ اللہ تو یہ اس جھوٹ کو بھی جو یہ دین میں اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے تھے، اور ایگزیکٹلی ہماری طرح کی باتیں ہیں، آپ دیکھ لو کہ پیچھے بھی یہی باتیں ہیں کہ جو اللہ نے جو ایک مین آیا جو میں آپ کو بار بار بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے اندر گھر کر جائے، کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دنوں کے لیے ہی چھوئے گی، یعنی انہوں نے بھی ہماری طرح سیم وہی جھوٹ بولا کہ تم بھی کوئی پاک باز ہو اور تم کو بھی آگ صرف تھوڑے دنوں کے لیے ہی چھوئے گی، آیت نمبر 24 میں یہ بات تھی، اور اللہ نے کہا یہ دھوکے میں ڈالا تھا ان کو ان کے دین نے جو خود وہ گھڑتے تھے، یعنی دین گھڑتے تھے، یہ آل عمران میں آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات بتائی کہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے تھے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا یہ 2 پیجز آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے دین میں بگاڑ آتا ہے، کیسے ایڈیشن ہوتا ہے، کیسے سب اپنی دکانیں چمکاتے ہیں،
کیسے دین کو بگاڑ کرتے ہیں اور اتنا مشکل دین کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اب یہ بڑے لوگ ہیں اور ان کے علاوہ کوئی ہم عام آدمی تو دین سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی اتنی من گھڑت کہانیاں بنا دی ہیں دین میں، اور من گھڑت علم نکال لیا ہے کہ لوگ لے ہی نہ سکیں اس چیز کو۔ تو آپ دیکھو کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے ایسے ہیں کہ کچھ تو بہت پاس رکھتے ہیں ایمانداری کا، اور ان کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ امانت تو امانت ہوتی ہے اس کا پاس رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ اس جھوٹی بات پر قائم ہیں جو اللہ کے نام سے انہوں نے معاشرے میں جھوٹ بولا کہ ہمارے اوپر یہ غیر کتابی والوں کی، یعنی جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جو امی ہیں، ان کے اوپر ہمارا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کے بھلے تم پیسے رکھ لو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ پھر آتا ہے بلا، بلکہ من اوفا بعہدہ، بلکہ جو پورا کرتا ہے اپنے عہد کو، واتقوا، عہد کیا ہوتا ہے؟ ہر جو بھی ان کے پاس بھی کتاب ہے نا، ان کا بھی کیا عہد ہے کہ اللہ ان کا رب ہے، اللہ ان کا پالنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہم کو آرڈرز دیے ہیں ہم اس کو مانیں گے، اللہ جو ہم سے کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھو یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بلکہ جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقوا، اور کانشیس رہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، وہ محبت کرتے ہیں کانشیس رہنے والوں سے، بچنے والوں سے، یعنی جو اپنا عہد کو پورا کرتا ہے کہ پیسے اس کے پاس رکھوائے تھے اس نے پورے واپس دیے، اور کانشیس رہا کہ کسی کا مال میں نہیں کھاؤں، کسی کا مال کھانے کا سوچ ہی نہیں سکتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور دوسرے لوگ جو متقین نہیں ہوتے، جو اپنے عہدوں کا پاس نہیں رکھتے، ان کو اللہ سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی متقین میں سے کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آگے کی آیت دیکھیں، بہت پیاری آیت ہے، بہت سمجھنے کی آیت ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یشترون بعہد اللہ، وہ بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور ان کے ایمان کو، یعنی جو بیچ دیتے ہیں ثمنا قلیلا، صرف دنیا کے لیے اپنے ایمان کو، عہد اللہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو بیچ دیتے ہیں۔ یعنی کیا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی وحی پر ایمان لاؤں گی، اللہ تعالیٰ میں آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلوں گی، میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں آپ کے اصولوں کے خلاف کام نہیں کروں گی۔ اور پھر جو بڑے بڑے لوگ ہیں آج کہ وہ دین پھیلانے میں، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں تو حق کو بلا کر جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلائیں گے۔ اور دین کا وعدہ اور ایمان کیا تھا کہ اللہ کی کتاب پر چلنا، لیکن جھوٹ، دوسری باتیں، دوسرے لوگوں کے نام سے، نبیوں کے ناموں سے جھوٹی باتیں، تابعین کے نام سے جھوٹی باتیں، اور کیا کیا ناموں سے غلط باتیں لانے کا رواج ہے۔ لیکن آج اتنے پیارے دن، اگر پیارے دن بھی میں نہ کہوں ہر دن ہی پیارے ہیں، کہ 9-10 محرم کو کیا ہم نے کتنی کہانیاں گھڑ لی ہیں، آپ بتاؤ کتنی کہانیاں گھڑ لی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے۔ ویسے میرا تو ایمان ہے کہ اتنے بڑے لوگ کبھی آپس میں وجوہات کی وجہ سے لڑتے ہی نہیں ہوں گے، اور جو اتنی کہانیاں آپ نے گھڑ لی ہیں اور آپ ابھی تک یہ کرتے چلے آ رہے ہو، اس میں سنی ہو یا شیعہ ہو سب مانتے ہیں ان چیزوں کو، تو آپ دیکھ لو کہ آپ نے اتنی کہانیاں اتنے بڑے لوگوں کے نام سے گھڑ لی ہیں، اور اس میں اتنا ایڈیشن کر دیا ہے، اتنا ایڈیشن کر دیا ہے کہ یقین جانو آپ کو اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے لڑائیاں بھی کروا دیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ناموں سے کھلواڑ بھی کر لیا، آپ کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ میرا تو ایمان ہے کہ کوئی لڑائی وڑائی کچھ بھی نہیں ہوئی، آپ نے بس اپنے اپنے مسلکوں کو عروج دینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا۔ ابھی میں کہیں تھی تو میں نے ان کو یہی بولا، وہ بولی تھیں اور ان سے بھی اچھی ڈسکشن ہوئی، تو میں نے ان کو یہی بولا، میں نے کہا کہ کوئی اس کی برائیاں کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ان کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ماننا نہ ماننے کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی نبی اور یہ سب نہیں ہے، نبی اور خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے کہ آپ نہیں مانو یا مانو، ماننے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبیوں کے ساتھ تھے، جتنے بھی لوگ اس وقت تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا کہ مشکل دور میں ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے جن کا مجھے نہیں بھی پتا، میں سب کی عزت کرتی ہوں،
کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نزدیک جو بھی معتبر لوگ ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہم کو آپس میں ان کے ناموں سے لڑنے سے کیا واسطہ ہے؟ اگر اتنے بڑے لوگ تھے تو ہم تو ان کی کسی چیز کے برابر ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں اور جھوٹی باتیں کریں. اور یہ کتنا بھگتنا پڑے گا. آپ سوچو کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں آپس میں، وہ ان کے صحابی کو گالیاں دے دیتے ہیں، استغفر اللہ، وہ ان کے، تو اتنے بڑے لوگ اگر وہ ہیں ان ناموں کے ساتھ، اتنے سب اچھے لوگ تھے، اگر آپ بھی سب ایک اچھے لوگوں کو ہی مانتے ہو نا، تو ان کے ناموں کے ساتھ آپس میں لڑتے ہو. کیا سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ اللہ تو نبیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک نبی کے بارے میں بھی، یعنی سب عزت کے قابل ہیں. تو جتنے بھی پہلے کے لوگ گزرے جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیے ہیں، وہ ہم سب کے لیے عزت کے قابل ہیں. ہم ان کے نام کے ساتھ لڑتے ہیں اور اتنی جھوٹی کہانیاں بنا لی کہ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اسی لیے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرف چل رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ دیتے ہیں اپنی آیتوں کو. میں اور آپ بھی اگر کہیں منافقت کرتے ہیں کہ کہیں میرے بزنس میں کوئی معاملہ ہو تو میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں اللہ کی آیت سے، کہیں میرے گھر میں کوئی معاملہ ہو تو میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، منافقت کرتی ہوں، کہیں اور جا کے پردے کرتی ہوں، اپنے گھر میں وہی کھلے عام تیار ہو جاتی ہوں، تو یہ سب کو اپنی اپنی کمیاں دیکھنے کی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا کہ بیچے گا، چاہے عزت کی خاطر، چاہے پیسے کی خاطر، چاہے خواہش کی خاطر، اللہ کی آیتوں کو چھوڑے گا، اولئک، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، بڑی بات آپ دیکھ لیں گے کیا ہے، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ کانشیس رہنا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت لوگ بہت برقع کرتے ہیں اور کہیں اور جاتے ہیں تو دوسروں کو بھی جنہوں نے نہیں کیا ہوتا بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں کہ یوں پردہ، ویسا پردہ، فلانا پردہ، اور دین کی بھی بڑی باتیں بتاتے ہیں. جہاں ہی اپنے گھر میں چیز ہوتی ہے وہاں پر وہ ڈنڈی مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا منافقت سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کے گھر بھی آدمی تھے، آپ تو لوگوں کو اتنی دین کی مثالیں دیتی تھیں، اور جہاں آپ کی خواہش پہ بنی کہ میں اپنے کپڑے دکھاؤں تو وہاں اپنے اللہ کے اصول کو توڑ دیا. بزنس میں بڑے بڑے لوگ دیندار وہ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اتنی باتیں سناتے ہیں، اور خود کے جہاں فائدہ ہو جائے وہاں اللہ کی آیت کو بھول جاتے ہیں. تو کیا اللہ پکڑیں گے نہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر جاتے ہیں گھر میں نوکر ماسیوں کے ساتھ، اور باہر بہت سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، تو یہ منافقت پہ اللہ پکڑیں گے نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے میری آیات کو، عہد اللہ کو توڑا، ایمان کو توڑا، چند قیمت پر، اس میں کچھ بھی چند قیمت ہو کہ آپ کی خواہش ہو، آپ کا غصہ اتارنا ہو، آپ کا دنیا بہت اچھی ہو رہی ہو، آپ کا کچھ بھی ہو رہا ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں کلام کریں گے ان سے اللہ، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ ہی وہ نظر کریں گے ان کی طرف یوم القیامہ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی وہ پاک کریں گے. اب سوچو کچھ لوگوں نے کہا کہ وَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ میں ہے کہ اللہ ویلکم نہیں کریں گے، مطلب بات نہیں ویلکم، ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ اچھا ہے، لیکن مجھے تو باقاعدہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈز دیے ہیں یہاں پر ایسا ہونے والا ہے نیک لوگوں کے ساتھ کہ کلام بھی ہوگا، نظر بھی ہوگا، اور پاک بھی ہوگا وہ. تو آپ دیکھ لو کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ سوچو کہ دنیا میں اگر کبھی بھی کوئی ہم سے بات نہیں کرتا نا، چاہے گھر کے نوکر ماسی کا بھی منہ پھولا ہوا ہو نا، تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، بات کر کے ختم کرو، یہ منہ چڑھایا نہیں کرو ہمارے سامنے. ایک عجیب سی کوفت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہ کرے، ٹینشن رہتی ہے. تو آپ دیکھو کہ اللہ کلام نہیں کریں گی، کتنی بڑی بات ہے کہ کہیں آپ جاؤ اور آپ کو کوئی منہ نہ لگائے. اور یہاں پر اللہ کی بات ہے، کہیں بھی آپ جاؤ اور آپ کو کسی نے بلایا ہو اور کوئی منہ نہ لگائے تو کتنی ہم کو شرمندگی ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ میں کتنے بے عزت ہو جاتے ہیں. لیکن آپ سوچو کہ وہ اللہ جس سے ہم ہمیشہ پیار کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ کلام نہیں کریں گے، وہ نظر نہیں کریں گے ان کی طرف قیامت کے دن، یعنی دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. کس کو؟ جس نے اپنے عہد اللہ کو بیچا، جس نے اپنے ایمان کو بیچا، یعنی اللہ کی آیت پر عمل نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو.
اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ دیکھ لو کہ کتنی بڑی آیت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلط ہوں، اللہ تعالیٰ آخرت کا دن ہمارے لیے بہت ہی پیارا دن بنائیے گا، آپ سے ملاقات کا دن بہت ہی خوبصورت ترین دن ہو، کہ میں بھی یہاں سے اپنا کام پورا کر کے آئی ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔